پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور مدینہ وہاں ایک سانس مل جائے ایک سانس مل جائے یہی ہے عزیز کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی مدعز العلی اپنی حج اور عمرے پر لکھی گئی مفصل کتاب رفیق الحرمین میں جو آخر میں 25 حکایات نقل کی ہیں، ان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں عرفات کے میدان میں تھا، میری ذرا سی آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ اس نے جواب دیا 6 لاکھ آدمیوں نے، مگر ان میں سے قبول صرف 6 ہی آدمیوں کا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت رنج ہوا، دل چاہا کہ اپنی حالت تو پھوٹ پھوٹ کروں۔ اتنے میں پہلے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کا حج قبول نہیں ہوا کیا معاملہ کیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ کریم نے نظر کرم فرمائی، 6 مقبولین کے طفیل 6 لاکھ کا حج بھی قبول فرما لیا، اور یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، اور وہ اپنا فضل جسے چاہے عطا فرمائے، وہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اس بے کسی پہ دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی پہ دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شعرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ تو یہ پیارے پیارے حاجیوں اور حجنوں، آپ سب کو یہ سفر مبارک ہو۔ الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے روانگی سے متعلق، کچھ ایئرپورٹ سے متعلق اور مکہ مکرمہ میں حاضری سے متعلق کچھ سوال جواب کا سلسلہ رہا تھا، یہاں تک کہ باب السلام کے ذریعے ہم نے مسجد الحرام میں داخلے کا بیان سنا، اور کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے حوالے سے بھی ہم نے کافی الحمدللہ اس میں گفتگو کی تھی۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور اب چونکہ طواف کرنا ہے اور خوش نصیبوں نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، تو پھر اس سے متعلق انشاءاللہ مزید سوال جواب کریں گے۔ ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں بھی یہاں موجود ہیں، جنہیں یہ مبارک سفر درپیش ہے، وہ بھی اسلام میں یہاں موجود ہیں، جنہوں نے پہلے حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل کی ہوئی ہیں، یہ اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔
سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا، کچھ معلومات بھی پاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ذوق و شوق سے بھرے ہوئے کلام بھی سنتے چلے جائیں گے۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری ہے آپ مدنی چینل پر رہیے، اور آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان تمام سلسلوں میں مدنی چینل کو جو آپ دیکھتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ بیچ میں آپ کو کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ مل جاتی ہو جس سے آپ کا سلسلہ بھی منقطع ہوتا ہو۔ تو بے خوف ہو کر بیٹھیے، نہ اس پر آپ کو موسیقی ملے گی، نہ اس پر بے پردہ عورت ملے گی۔ 100% شریعت کے مطابق چینل، مدنی چینل آپ کے گھر میں ہے، اس سے وابستہ رہیں، اس کو دیکھتے رہیں۔ فیضان حج کے سلسلے پر خوب اپنا ذوق و شوق بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ذوق و شوق میں، معلومات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ بتاتا چلوں کہ جو حج کے لیے سفر اختیار کرتا ہے تو جس پر حج فرض ہو گیا اس پر یہ بھی فرض ہے کہ حج کی اس قدر ضروری معلومات حاصل کرے جس سے اس کا حج درست ہو جائے۔ عموماً حجاج طواف و سعی وغیرہ میں پڑھی جانے والی جو عربی دعائیں ہیں اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور جبکہ وہ درست بھی پڑھنا جانتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہ دعائیں آپ نے نہیں پڑھی تو گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے احرام وغیرہ میں ایسی غلطیاں کرنا جن پر کفارہ لازم ہو جائیں یہ گناہ ہے۔ لہذا رفیق الحرمین اس کا مطالعہ کر لیجئے، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ فیضان حج کا سلسلہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا کہ اب طواف کرنا ہے حضور، تو طواف کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے؟ طواف کی نیت تو یوں ہے کہ جب طواف شروع کرتے ہیں تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا بائیں طرف ہو کے طواف کی نیت کی جاتی ہے۔ تو اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ الفاظ پڑھ لیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ رفیق الحرمین میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ رفیق الحرمین میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور اگر یہ الفاظ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو کے اندر کہہ لیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں پختہ ارادہ جو موجود ہے اسے نیت کہتے ہیں۔ تو دل میں یہ ارادہ موجود ہو کہ اے اللہ میں تیرے اس مقدس گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اس طواف کو قبول فرما۔ تو یوں جو ہے پہلے نیت کی جائے گی، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے۔ حضور اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ کیا عمرے کے طواف کی نیت الگ ہوگی اور حج کے طواف کی نیت الگ ہوگی؟ اسی طرح طواف الزیارہ اور طواف قدوم کے لیے کیا نیتیں الگ ہوگی؟ طواف کے لیے اگر مطلق نیت طواف کی ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی حرج پیدا نہیں ہوگا۔ نیت طواف کے لیے شرط ہے، لیکن اس طواف کا نام لینا یا دل میں یہ نیت ہونا کہ فلاں طواف میں کر رہا ہوں، مثلا طواف زیارہ ہے یا طواف قدوم ہے یا طواف وداع ہے، تو ان صورتوں میں اس کا نام لینا زبانی تو ضروری ہے ہی نہیں، لیکن نیت میں بھی طواف متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ طواف کے لیے نیت شرط ہے؟ نیت شرط ہے۔ نیت جو بھی ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتائی کہ اس طرح نیت کرے، یا دل میں کم از کم حاضر ہو کہ میں یہ نیت کر، طواف کی نیت حاضر ہونی چاہیے۔ طواف کی نیت مطلق طواف کی نیت سے طواف کریں گے تو طواف ہو جائے گا۔ یعنی طواف کی کوئی نیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص طواف کے لیے آیا تو وہی اس کی نیت کافی نہیں ہے کہ میں آیا طواف کرنے کے لیے ہوں، اگر دل میں پختہ ارادہ ہے تو اس کو وہ آیا طواف کے وہ اسی طرح مطلب تو یہ تو جو دعائیں وغیرہ یا نیت کے الفاظ لکھے اس کا دورہ دینا بہتر ہے۔ ہاں بہتر ہے، اگر دل میں پختہ ارادہ ہے، اس کا نیت حاضر ہے تو اس کو نیت مان لیا جائے گا۔ بغیر نیت کے بھی طواف ہوتا ہے کیا؟ بغیر نیت کے طواف تو یوں ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر چکر لگاتا ہے تو وہ بہرحال وہ ہے تو طواف ہی ہو، کہ طواف کا معنی چکر لگانا ہی ہے، لیکن یہ کہ شرعی اعتبار سے جو طواف ہوتا ہے تو اس کے لیے تو نیت کی حاجت ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک اصول ہے اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، فقہا نے بیان فرمایا، امام اہل سنت نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ جس مقام پر جو طواف کیا جانا ہے
جب وہ طواف کیا جائے گا تو اس وقت وہی طواف ہوگا، اگرچہ اس نے بطور خاص اس طواف کی